ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ساتھیوں کا سفر آخرت، نماز جنازہ پر رقت آمیز مناظر۔ نماز جنازہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی۔ اعلیٰ سطح کے 40 سے زائد غیر ملکی وفود کی شرکت۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ بھی شریک ہوئے۔ تہران کی سڑکوں پر لاکھوں افراد امڈ آئے۔ ابراہیم رئیسی کو کل مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تدفین روضہ امام علی رضا علیہ السلام کے احاطے میں ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف غم بانٹنے تہران چلے گئے۔ شہباز شریف کی وفد کے ہمراہ تعزیت ہال آمد۔ وزیراعظم اور پاکستانی وفد کا ابراہیم رئیسی کو خراج عقیدت۔ مرحوم صدر اور رفقا کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے بھی ملاقات۔ ایرانی صدر اور ساتھیوں کی وفات پر تعزیت کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وزیر تجارت جام کمال اور معاون خصوصی طارق فاطمی ہمراہ ہیں۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ 3 ہیلی کاپٹروں میں سے ایک میں موجود ایرانی اہلکار کا انکشاف۔ غلام حسین اسماعیلی نے بتایا کہ پرواز کے 45 منٹ بعد صدارتی پائلٹ نے بادل سے بچنے کے لیے پرواز اونچی کرنے کا کہا۔ 30 سیکنڈ بعد ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر اچانک غائب ہو گیا۔ صدر کے پائلٹ، وزیر خارجہ، صدر کے محافظ کو فون کیا مگر جواب نہ ملا۔ آل ہاشم نے کال اٹھائی اور بتایا کہ ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آ گیا۔ آل ہاشم کی موت ہیلی کاپٹر حادثے کے کئی گھنٹے بعد ہوئی۔ ناروے، آئرلینڈ اور اسپین کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ آزاد ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ فیصلہ 28 مئی کو ہوگا۔ عثمانوی پارلیمنٹ نے وزیراعظم کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ عثمانوی وزیراعظم کا کہنا ہے فیصلہ صرف امن کے لیے ہے۔ وزیراعظم ناروے کہتے ہیں کہ امن کے لیے فلسطینی ریاست تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے 139 رکن فلسطینی ریاست تسلیم کر چکے۔ فلسطینی اتھارٹی اور حماس کا خیر مقدم۔ اسرائیل آگ بگولا ہو گیا۔ آئرلینڈ اور ناروے سے اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے بلا لیا۔ Obviously یہ ایک پراپر orchestrated پلان تھا جس کے تحت یہ میرے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ کرائی گئی۔ They went for my jugular۔ ان کا جو زاویہ تھا اٹیک کا وہ اس کو تھا کہ یہاں کاٹے، گلا کاٹے۔ تو جمہوریت کی اسموک اسکرین کے پیچھے ایک انفرادی جو ڈکٹیٹرشپ ہے انفارچونیٹلی اس ملک میں وہ روا رکھی گئی ہے۔ جو FIR لانچ کی ہے اسلام آباد پولیس نے اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ رؤف حسن صاحب کا کیس، میرے بڑے بھائی کا کیس، اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ رؤف حسن پر حملے کی FIR مسترد۔ PTI نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ رؤف حسن نے کہا حملہ آوروں کا ہدف میری گردن تھی، پوری منصوبہ بندی سے حملہ کیا گیا، فرد واحد کی آمریت ناکام ہو چکی۔ عمر ایوب کا پولیس پر کیس خراب کرنے کا الزام، کہا پولیس 24 گھنٹے بعد بھی ملزمان گرفتار نہیں کر سکی۔ اسلام آباد پولیس نے PTI کے الزامات مسترد کر دیے۔ رؤف حسن کے بیان کے مطابق FIR درج کی گئی۔ معاملے پر کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ حکومت کی سنجیدگی پر شک نہ کیا جائے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا PTI کو جواب۔ یہ بھی کہا عدلیہ کو اختیار نہیں کہ غصے میں جو چاہے کہہ دے۔ آئین عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا۔ عدالت کو جو کہنا ہے فیصلوں میں لکھ دے۔ مداخلت کرنے والے ادارے حدود میں کام کریں۔ پارلیمنٹ میں دوستوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا، ہمیں بھی انہیں طلب کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں رواداری سے کام لیا جائے۔ یہاں جو توہین کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ہزاروں لاکھوں ووٹ سے منتخب ہونے والے ایک رکن صوبائی اسمبلی اور ان میں سے درجنوں رکن صوبائی اسمبلی کے ووٹوں سے منتخب ہونے والا ایک سینیٹر، اس کے علاوہ باقی سب کی عزت ہے پاکستان۔ یہ جو ٹیلی ویژن کی سکرینز پہ ریمارکس کا کھیل صبح سے شام تک چلتا ہے، جہاں ہماری عزتیں انفرادی نہیں مشترکہ عزت، کہ ایک چیف جسٹس نے اور ایک 3 رکنی بینچ نے جنرل مشرف کو بھی دے دیا تھا کہ آپ آئین کو جیسا چاہیں ری رائٹ کر دیں۔ پھر ہم نے دیکھا سابق چیف جسٹس کے دور میں کہ انہوں نے خود ہی آئین کو ری رائٹ کر دیا۔ حکومتی سینیٹرز کا توہین عدالت معاملے پر جارحانہ انداز۔ فیصل سبزواری بولے توہین کا کھیل بند کیا جائے۔ ٹی وی پر سارا دن ریمارکس کا کھیل جاری رہتا ہے۔ جج نے فیصل واوڈا کو پراکسی کہا ہے۔ فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال کراچی کے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں توہین عدالت کا نوٹس کر دو۔ سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ عدلیہ کا وقار نوٹس سے نہیں کارکردگی سے بلند ہوگا۔
رینکنگ 140 سے 40 پر جائے گی تو عزت ہوگی۔ شہری رحمان بولی، فیصل واوڈا کا معاملہ سینٹ سیکریٹریٹ کے سپرد کر دیا، وہ چیئرمین سینٹ کو رپورٹ پیش کریں گے۔ آئین بنانے والوں کو سزا دیں گے تو وقار بلند نہیں ہوگا، آئین توڑنے والوں کو سزا دینا توہین عدالت کا قانون جس میں سکینڈلائز کرنا ہے، ریڈیکیول کرنا ہے، یہ مہذب دنیا میں ختم ہو چکا ہے۔ Matter raised by Senator Wauda is of serious nature. I direct the Secretariat to examine the matter in light of the constitutional provisions and rules and procedures and submit the case to the Honorable Chairman Senate. Absolutely, absolutely. That is the way to conclude it. ٹیکس نہ دینے والے شکنجے میں آنے لگے، نان فائلرز کی 9000 سمیں بند کر دی گئیں۔ ایف بی آر نے ٹیلی کام کمپنیوں کو 30,000 نان فائلرز کا ڈیٹا بھیجا۔ روزانہ کی بنیاد پر ٹیکس نہ دینے والوں کا ڈیٹا ٹیلی کام کمپنیوں کو بھیجا جائے گا۔ ایف بی آر نے 5 لاکھ سے زائد نان فائلرز کی نشاندہی کی ہے۔ رواں سال کا پہلا سمندری طوفان، ماہرین کا کہنا ہے کہ خلیج بنگال کے جنوب مغربی پر ہوا کا کم دباؤ بن گیا ہے۔ اگلے 36 گھنٹوں میں یہ سسٹم ہوا کے شدید کم دباؤ میں تبدیل ہوگا۔ ڈپریشن کی صورت میں یہ شدت اختیار کر سکتا ہے۔ 24 مئی کی شام سے رات تک یہ سمندری طوفان بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جیل میں طبیعت خراب، پی ٹی آئی رہنما کوٹ لکھپت جیل میں بے ہوش ہو گئیں۔ یاسمین راشد علاج کے لیے جیل سے سروسز اسپتال منتقل، گیسٹرو اور ڈائریا کا شکار ہوئیں۔ یاسمین راشد سانحہ 9 مئی کے واقعات میں گرفتار ہیں۔ جان بچانے والی ادویات پنجاب کی مارکیٹ سے غائب، جو بچ گئیں ان کے دام بڑھا دیے۔ البومن انجیکشن 20,000 کی بجائے 27,000 میں فروخت۔ مرگی کی دوا ٹیگرال، شوگر سٹک، بلڈ بیگ اور سرجیکل کا سامان مہنگا۔ کنٹراسٹ، کلیکزن اور اینٹی ٹیٹنس انجیکشن غائب کر دیے۔ آئی ڈراپس اور سانس کے لیے انہیلرز بھی نہیں مل رہے۔ کھانسی کے سرپ اور انسولین کے بھی منہ مانگے دام وصول، مریضوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جیل ریفارمز کا جامع پلان طلب کر لیا۔ فیصل آباد اور پنڈی میں ویمن جیلوں کے قیام کی منظوری۔ مریم نواز کی نئی جیلیں شہر سے باہر قائم کرنے کی ہدایت۔ بخشی خانوں اور لاک اپ کی ری ویمپنگ کا حکم۔ جیلوں سے جرائم پیشہ افراد کے بیرونی رابطوں پر اظہار تشویش۔ مریم نواز کا ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی کا دورہ، مختلف وارڈز میں گئیں، زیر علاج بچوں کی عیادت کی۔ 30 جون تک نیو بلاک کی تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں سی ڈی اے اسپتال کا دورہ، مریضوں کی عیادت کی اور سہولیات بارے دریافت کیا۔ بعض مریضوں کی شکایات کینسر کی شکار مریضہ رو پڑی، وزیر داخلہ نے دلاسا دیا، علاج کے حوالے سے ہدایات دیں۔ ایمرجنسی بلاک اور لیب کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان، چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد سے ماسٹر پلان طلب کر لیا۔ وہاں کے صدر کی اجازت کے بغیر یہ وزراء آبویسلی ڈیسیژن خود نہیں لے سکتے، تو انہوں نے کہا جی کہ زیرو ٹالرنس ہے، اور ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کافی انہوں نے لوگوں کو یعنی اریسٹ کیا ہے۔ اگر آئندہ ایسا واقعہ ہو جو مجھے انہوں نے کوٹ کیا ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ پھر قرار واقعی میں سزا ان کو دوں گا۔ حکومت کا کرغزستان واقعے پر انکوائری کمیٹی بنانے کا اعلان، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے انکوائری کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہوگی۔ کرغز حکام نے ذمہ داروں کو سزا دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اب تک 3000 پاکستانی طلبہ واپس آ چکے ہیں۔ وفاقی بجٹ کی تیاری پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات جاری۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آئی ایم ایف کی مشاورت سے تیار ہوگا۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو تحریری یقین دہانی کرا دی۔ بجٹ سرپلس سے متعلق صوبوں سے تصدیق کرنے کا فیصلہ۔ تپتی دھوپ اور قہر کی گرمی، سندھ اور پنجاب کے اضلاع میں ہیٹ ویو سے شہری بے حال ہو گئے۔ موہنجودڑو، جیکب آباد، دادو میں گرمی کا میچ برابر، تینوں شہروں میں درجہ حرارت 49 ڈگری رہا۔ سبی، لاڑکانہ اور سکھر میں 48 ڈگری۔ لاہور میں آج بھی درجہ حرارت 44 ریکارڈ کیا گیا، پشاور 42، اسلام آباد 41،
کراچی میں 37 ڈگری ریکارڈ، محکمہ موسمیات کی مزید گرمی کی پیش گوئی۔